بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سفر نامہ ترکی میں ہم ڈسکشن کر رہے تھے پچھلے لیکچر میں، تو تفصیل سے مصطفیٰ کمال کی تحریک کی بات ہماری چل رہی تھی، اور ہم پورا چل رہا تھا کہ جس وقت ہم سامسن شہر پہ تھے جو بلیک سی کے پاس تھے، اور ہوتے ہوتے ہم پھر بلیک سی پہ ہم لوگ پہنچ آئے۔ تب یہاں پہ بلیک سی اب نظر آیا، اور سچ مچ بلیک کلر کا ہی اس کا پانی تھا۔ تو یہ معلوم ہوا کہ اس کا ایک رنگ بالکل بس جیسی شکل میں ہی ہے۔ میں نے کہا شاید اسی لیے اس کو بلیک سی کہتے ہیں، لیکن تھوڑا سا ہم اسی روڈ پہ، اب یہ ساحل یولو پر ہم گاڑی چلا رہے تھے، اور یولو میں نے عرض کیا کہ یہ روڈ کو کہتے ہیں ترکی میں، اور ساحل کو ترکی میں ساحل ہی کہتے ہیں۔ ساحل یولو پہ ہم آئے، اب چل رہے تو تھوڑا سا آگے آئے تو اب اس بلیک سی میں سے بالکل بلو کلر کا بھی پانی آنے لگا، یعنی اب کہیں پہ وہ بلیک سی اس کا ہوا ہوگا، کہیں کچھ پہ، تو اسی پہ یہ نام پہ مشہور ہو گیا۔ ایک بحری جہازوں کا ایک پورا میوزیم سامنے نظر آیا، تو اس میں بحری جہازوں کو سجا سنوار کر ایک پورا میوزیم کی شکل میں ایک پرانے زمانے کے جہاز کر کے دکھائے گئے تھے۔ سامسن سے متعلق بروشرز میں نے مصطفیٰ کمال کی جو ذاتیات سے متعلق جو میوزیم کا ذکر میں نے اس ٹائم نہیں کیا تھا، چلیں اب آپ کو یہ کیا کہ ظاہر کہ ان کو اپنی ہسٹری تو دکھانی تھی نا۔ اب ہم نکلتے نکلتے شہر سے باہر آئے، اب ہمارا ٹارگٹ تھا طرابزن، اور اب ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ ہم ساحل یولو پر سفر کر رہے تھے، اور یہی ہائی وے این سمندر کے ساتھ ساتھ بنی ہوئی تھی، اور اسی نے طرابزن اور طرابزن سے آگے آگے بارڈر تک اسی روڈ نہیں جانا تھا، تو یہاں پہ کہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن خوبصورت معاملہ یہاں پہ اس کا تھا کہ ایک رائٹ پہ اب میں دیکھ رہا تھا تو سبزے سے ڈھکے ہوئے پہاڑ، اور لیفٹ پہ دیکھیں تو سمندر، اور بیچ میں بہت سے دریا اور آبشاریں وہ بھی آ رہی تھی۔ تو جناب یہ خوبصورت مجھے کہیں پر بھی نہیں مل سکا، یعنی سمندر بھی ہو اور سرسبز پہاڑ بھی ہو۔ پاکستان میں آپ بلوچستان میں دیکھ سکتے پہاڑ ہے سمندر کے ساتھ، لیکن سرسبز نہیں ہے وہ، تو یہ ایک فرق ہے۔ تو یہ ترکی میں تھا بارہ، اور ایک یہ چل رہا تھا تو خیر آسمان پر گھنے بادل اکٹھے ہو رہے تھے۔ اب خیر ہم کر رہے تھے، چلتے جا رہے تھے تو ایک تیز بارش ہوئی، تو اس میں سبز پہاڑ گویا نہا رہے تھے، اور بارش کی یہی قطرات سمندر میں پلاتم پیدا کر رہی تھی۔ اچھا، تلاتم کچھ ایسا ہو رہا تھا، اور تھوڑی دور جا کے ہم سمندر سے دور بھی ہو رہے تھے۔ میں نے کہا یہ کیا ہوا، تو دیکھا ہم سبز دریا کے اوپر سے کراس کر رہے ہیں ایک برج کو۔ دیکھا تو یہ چار شمبا قصبہ تھا، اور ایک لکڑی کی بنی ہوئی ایک مسجد تھی، اور اس پر یہ لکھا ہوا تھا 1206 CE میں یہ مسجد کی کنسٹرکشن ہوئی ہے، تو لکھا ہوا ہے۔ مسجد کا نام بھی گوک چیلی مسجد یہ تھی، اب پتہ نہیں اس کا ترکی میں کیا مطلب ہوگا۔ تو خیر اس کی تعمیر میں دھات کا کوئی کیل بھی نہیں لگا گیا تھا، کہ صرف لکڑی سے یہ مسجد بنی ہوئی تھی۔ اچھا، اب یہاں ہم تھوڑا رکے، اور اب جو پھل میں نے لیے تھے اس کو ناشتے کے طور پہ لیے، کیونکہ
میں تو ناشتہ خیر کر چکا تھا، لیکن اب فیملی کو ناشتہ انہوں نے نہیں کیا تھا، تو اس لیے ہم ایک ریسٹورینٹ پہ رک گئے. پیٹرول پمپ پہ ہی ایک ریسٹورینٹ بنا ہوا تھا، یہاں پہ رکے. تو سبز پہاڑوں کے دامن میں کھیتوں کے ساتھ یہ ریسٹورینٹ بنا ہوا تھا، اور یہاں پہ ترک کباب ملے یہاں پہ، اور واقعی بہت مزیدار فیل ہوئے وہ. اچھا، یہ سیم وہی ترک کباب ہیں جو پاکستان میں بھی یہی ملتے ہیں. اچھا، اب یہاں پہ میں نے ایک نئی چیز دیکھی جو پاکستان میں کبھی نہیں دیکھی تھی، وہاں میں نے پہلی بار دیکھی، لیکن اب پاکستان میں اب ہونے لگی ہے کہ گاڑیوں کو دھونے کے بعد ایک اسٹیشن پر لایا جاتا ہے، اور وہاں پہ ایک آٹومیٹک برش گھوم کر اس کو صاف کر رہے تھے آٹومیٹیکلی. پاکستان میں اب ہو گیا یہ، لیکن اس زمانے میں نہیں تھا. خیر، کھانا کھا کے ہم تھوڑا آگے آئے تو اگلا شہر انیے شہر تھا. یہ بھی دیکھیں، سمندر کے ساتھ ساتھ جو پہاڑوں کے اندر تھوڑی سی چھوٹی سی وادی آتی، تو اس میں وہ شہر بنے ہوئے آ رہے تھے. پھر سمندر روڈ کے ساتھ ساتھ چلا آ رہا تھا، اور کئی جگہوں پہ روڈ کی کوئی بیچ میں کوئی کام بھی ہو رہا تھا. تو ایک پولیس اہلکار کسی پنجابی ہیرو کی طرح سینہ تانے اور ہاتھ میں گنڈاسا لینے کی بجائے ایک کوئی ڈنڈا سا پکڑ کے کھڑے تھے کہ بھی ادھر نہیں ادھر سے جاؤ. تو یہ ایکسپریس وے تھی، مگر عجیب بات یہ تھی کہ یہاں پہ بھی سگنل ضرور تھے، جہاں پہ بھی شہر آتا تو سگنل تھا. خیر جناب، آپ سڑک کے نیچے سے گزر کر بہت سے مقامات پر بے شمار ندی نالے سمندر میں گر رہے تھے، اور تازہ پانی کی بدولت بلیک سی آباد تھا. تو جناب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے. خیر جناب، روڈ کے ساتھ ساتھ تھوڑی فاصلے پہ جا کے ہورڈنگز لگے ہوئے تھے. اچھا، اور اس میں ایک غمگین صورت والے ایک صاحب کی تصویر ضرور آ رہی تھی. اچھا، اور وہ نام اب چونکہ رومن میں لکھا ہوا تھا تو احمد یلماز، میں نے ان کا نام سمجھ لیا کہ یہ صاحب تھے. تو اب یہ کون صاحب ہے کہ ان کی تصویر انتہائی غمگین شکل میں یہ کیوں آ رہی ہے ہر طرف؟ تو وہ بعد میں نے انٹرنیٹ میں دیکھا کہ یہ احمد یلماز صاحب کون صاحب ہے، تو تب دیکھا تو پتہ چلا وہ سیاستدان تھے. تو انہوں نے کہیں الیکشن کے لیے انہوں نے پوری ہورڈنگز بنائی ہوئی تھی. تو خیر، ہم انہیں سے آگے آئے تو ایک عجیب منظر سامنے پہ آیا کہ روڈ اور سمندر کے درمیان ایک سرسبز پٹی حائل ہو چکی تھی، جس پر لوگوں نے کیمپنگ کی ہوئی تھی. تو اگلا شہر فستا تھا. یعنی اب یہ کیمپنگ انہوں نے اس طرح سے کی تھی کہ روڈ کے ساتھ ساتھ ایک سرسبز پتی سی انہوں نے ایسے اونچی کی ہوئی تھی تاکہ ظاہر ہے کہ اس کے لیے جو لوگ کیمپنگ کریں تو بھی ان کو کوئی اوپر سے روڈ والے سے لوگ نہ دیکھیں، اس لیے انہوں نے کیا تھا. اچھا خیر جناب، فستا اگلا شہر تھا. یہاں سے روڈ سمندر سے ہٹ کر پہاڑوں کی بیچ میں اب جانے لگے، اور اب ٹنلز کچھ آنے لگی. ایک ٹنل آتی، پھر دوسری آتی، اور وہاں تیسری آتی، اور یہ 4 کلومیٹر تک یہ سلسلہ جاری رہا. تو یہاں پہ ایسا تھا سلسلہ. اس سے باہر نکلتے ہی ہماری آنکھیں چندیا گئیں، کیونکہ ایک دم دھوپ آ گئی تھی سامنے، ورنہ پہلے ہم بڑی دیر تک ٹنلز کے اندر تھے. تو پاکستان میں اس زمانے میں ٹنلز بہت کم تھیں، لیکن اب الحمدللہ جہاں پہ بھی اب سی کیپ کی اب جہاں پہ بن رہی ہیں موٹر ویز تو اس میں بن رہی ہیں. اچھا، اب وہ جمعہ کا دن تھا اور نماز کا ٹائم بھی اب آ گیا تھا. اب اگلا شہر کے ہم قریب تھے تو میں دیکھنے لگا کہ یار چلیں کہیں پہ جمعہ کی نماز جو ہے وہ کروں. تو میں نے اب ٹائٹل آپ کو یہ نظر آئے تو دلچسپ آپ کو لگے کہ اردو میں نماز جمعہ. اب یہ اردو میں نماز جمعہ کیسے پڑھی ہم نے؟ یہ اس لیے کہ اس شہر کا نام ہی اردو تھا، یہ اردو شہر تھا، اور میں نے
वहां से अरबों से पूछा भी तो वो भी उर्दू ही कह रहे थे। ये शहर का नाम था। तो खैर हम पहुंचे वहां पे। ब्लैक सी के किनारे पर एक साफ सुथरा खूबसूरत था, और समुंदर के किनारे पर ही एक मस्जिद बनी हुई थी, और अजान की सदा भी आ रही थी, और बहुत सी गाड़ियां इस मस्जिद के आसपास वहां पे पार्किंग की हुई थी। मैं भी वहां पे आया और वुजू किया, वहां पे मस्जिद में गया। अल्लाह ताला की तरफ से आयत करदा अहम तरीन फरीजा अंजाम देना ही था। तो खैर जनाब हम पहुंचे, तब मैंने कहा चलें थोड़ा सा एक तजुर्बा ये भी हो जाए कि यहाँ की जुमा की खुतबा किस तरह का होता है तुर्की में। अब ज़ाहिर है तुर्की जुबान तो नहीं आती, लेकिन चलो कोई अंदाजा तो हो सकता है ना किसी न किसी तरह। तो खैर जनाब हम बैठे वहां पे। तो अब हुआ क्या कि तुर्की की मस्जिदों में उन्होंने किया हुआ कि तेज रंगों वाले नक्शो निगार से एक चीज वो डिजाइन ऐसा किया हुआ है। अच्छा, उसी का कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी आपको नजर आता है, वरना सऊदी अरब में या अरब ममालिक में इतना नहीं है। वहाँ की मस्जिदें बड़ी साफ सुथरी और सादा वो होती हैं। लेकिन ये तुर्की का कल्चर था कि हर तरफ की एक नक्शो निगार बहुत ज्यादा तेज रंगों में बने बने। तो ये वही डिजाइन है। अच्छा, उसी का काफी हिस्सा पाकिस्तान की भी मस्जिदों में आपको नजर आएगा। अब खैर मैंने देखा इमाम साहब ने तुर्की जुबान में जुमे का खुतबा किया उन्होंने, और इसका कुछ हिस्सा अरबी में भी कोई जुमला या कुछ आ रहे थे। तो उससे फिर मुझे अंदाजा हुआ कि खुतबे में वो इरशाद क्या फरमा रहे हैं। तो इसमें ओवरऑल बात ये थी कि रमज़ान की तैयारी और शाबान में आपको ये नेकियां करनी चाहिए। ओवरऑल ये बात थी। बाद में फिर मैंने पूछा जिन तुर्की लोगों से, तो उनसे मैंने पूछा तो बताया कि मसाजिद के आइमा का इजहार राय का मुकम्मल आज़ादी हासिल है, लेकिन कोई फिरका वारियत नहीं होती, बल्कि वो सिर्फ एथिक्स और दीन की बात ही करते हैं और कुछ नहीं करते। कोई आपस में कोई फिरकों के इख्तलाफात या कोई ऐसी डिस्कशन नहीं करते। तो ये एक अच्छी खूबी नजर आई तुर्की में। तो मौजूदा दौर में मगरबी ममालिक में इस मामले में हमसे बहुत आगे उनके यहाँ ये आई बेहतर है कि आपस के जो मजहबी लोगों की फिरकों की आपस में लड़ाइयाँ वो वहाँ पे नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छी बात है। हो सकता है अब हो गया हो तो पता नहीं, 2009 तक तो नहीं था। अच्छा खैर जनाब, मगरबी ममालिक इस मामले में हमसे बहुत आगे, क्योंकि साइंस का मैदान हो या अदब का, या उसमें भी तो एक आज़ादी इजहार का कल्चर ये यूरोप और अमेरिका के यहाँ है कि आप इख्तलाफ भी करें, इज्जत के साथ करें इख्तलाफ, तो कोई इशू नहीं है, कोई भी दुश्मन नहीं बनता आपका। तो वो पाकिस्तान और इंडिया में के कल्चर में ये मसला रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब देखा है कि पाकिस्तान और इंडिया के कल्चर में अब अगली नस्ल में वो ऐसी इतनी नफरत नहीं आ रही कि जो पहले एक दूसरे के फिरकों की एक दूसरे पे होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक अच्छा इंडिकेटर आ रहा है। जुम्मा पढ़ के हम फिर गाड़ी में बैठे आगे चले, तो उर्दू से अगला शहर गायरसन था। यहाँ पे समुंदर किनारे पर सब्ज पहाड़ों पर वाक़ था। मेन रोड से निकलकर हम शहर में दाखिल हुए तो रोड अब ऊपर पहाड़ पर जा रहे थे। मैंने गाड़ी को इस रोड पर डाल दिया, और रोड का रवैया का जाविया जो है बहुत गहरा था। यानी गाड़ी अभी आगे से उठ रही है और कभी नीचे उतर रही है, तो एकदम तेजी से नीचे उतर रही है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से कंट्रोल में रही, और थोड़ी देर में हम पहाड़ की चोटी पे पहुंच गए, और एक निहायती हसीन नज़ारा सामने था। अच्छा, ये क्यों किया मैंने, जरा ये मैं चाह रहा था कि ये देखूं कि तुर्की का देहाती कल्चर कैसा है, ये थोड़ा सा देखना चाह रहा था। अब हमारे सामने समुंदर था,
اس کے بیچوں بیچ ایک سرسبز چٹان یہ سامنے تھی اور آسمان پر گھنے بادل تھے. ہلکی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی اور دور بادل گویا سمندر کو ٹچ کر رہے تھے. اب یہ طرح کا تھا. اچھا، چوٹی پر بہت سے گھر بنے ہوئے تھے. پہاڑ کی دوسری طرف گارسن شہر تھا اور چوٹی سے لے کر نیچے سرخ چھتوں والے گھر بنے ہوئے تھے اور ہر گھر میں سولر پینل لگا ہوا تھا. نیچے قبرستان تھا جس کی قبریں بالکل ہماری طرح کی ڈیزائن کی تھی. اچھا، یہ اب دیکھیں 2009 میں سولر پینل ہر گھر میں بنا ہوا تھا. پاکستان میں اس کے بعد آیا. تو یہ اب دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب گاڑی کھڑی کر کے ہم چٹان کنارے کی طرف آئے. یہاں سے سمندر اور گارسن شہر کی تصویر کر رہے تھے. تو ادھر سے اب میں ذرا تھوڑا سا اس کا گاؤں کا کلچر بھی دیکھنا چاہ رہا تھا، کیونکہ یہ گارسن شہر سے ذرا سا پہلے ہٹ کے گاؤں تھا. تو یہاں ایک ترک خاتون اور ان کے 2 بیٹے لکڑیاں ان کے گٹھے اٹھائے ہوئے چلے آ رہے تھے. تو میں نے ان سے سلام دعا کی. تو انہیں بھی ہماری پنجاب کے دیہاتیوں کی طرح بالکل بڑا تجسس پیدا ہوا. لیکن اب ظاہر ہے کہ خاتون کو بھی کوئی انگلش نہیں آتی تھی، نہ بیٹوں کو آتی تھی. ہم تو والدہ نے اپنے لڑکے کو کچھ کہا اور وہ تیزی سے گھر میں گیا اور اپنی بہن کو لے آیا اور ان کی بہن کو انگلش آتی تھی. اب ہوا کیا کہ ان بچی نے ہمارا انٹرویو کر لیا اور پھر بہت تاکید کی کہ آپ چائے پی کر آپ جائیں، اور بہت کیا. تو اس کے بعد انہوں نے اپنی زبان میں اپنی والدہ کو پوری ہماری انٹرویو کی تفصیل بھی انہوں نے بتا دی. تو جناب یہ کلچر اس طرح کا تھا. یہ تو ہم نے خیر ان کا بڑا شکریہ ادا کر کے نکلے اور پھر دوبارہ ہائی وے پہ آئے. اب وہی منظر پھر آ رہا تھا اور دائیں طرف سبزے میں ڈھکے پہاڑ تھے اور بائیں جانب سمندر اور آسمان پر سرمئی بادل تھے. یہاں بادل صرف خشکی پر تھے اور ساحل کے اوپر پہنچ کر بادل اس طرح ختم ہو رہے تھے کہ جیسے باقاعدہ چھری سے انہیں ساحل کے ساتھ کاٹ لیا گیا. یہ ایک عجیب کلچر تھا، عجیب نیچر نظر آ رہی تھی. خیر جناب، آگے چلتے چلتے ٹائر بولو، آئی نیسل، 4 شپاشی، یہ چھوٹے چھوٹے قصبوں سے ہوتے ہوتے ہم ترابزن کے پاس آ گئے. یہاں پہ ایک بورڈ نظر آیا جس میں دائیں طرف ایک تیر کا نشانہ تھا جس میں لکھا تھا سیرا گولو 5 کلومیٹر. اب یہ گولو سے مجھے سمجھ میں آئی کہ یہ تو جھیل ہے، کہ یار یہ تو واقعی دیکھنے کی ہے. تو چلے 5 کلومیٹر ہی ہے. تم اس طرف رائٹ کر کے گاڑی اس طرف چلے گئے. تو تھوڑا سا آگے جا کے دیکھا تو ایک دریا چل رہا تھا جس میں پانی کم تھا. تھوڑی دیر آگے پہنچے تو ایک مٹیالے پانی کی جھیل تھی جو سرسبز پہاڑوں کے بیچ میں تھی، اور پہاڑوں پر سبزہ تو اچھا تھا مگر جھیل بہت زیادہ خوبصورت محسوس نہیں ہوئی. وہ اس لیے کہ پورے دن ہم بلیک سی کے پورے کلرز کو دیکھتے آ رہے تھے، تو جھیل کا پھر کوئی اتنا متاثر ہم ہو بھی نہیں سکتے تھے. تو خیر طرابزن سے متعلق جو بروشرز جو مجھے پہلے دیے گئے تھے تو اس میں ایک بڑی خوبصورت جھیل کی تھی. میں کہا شاید یہی ہے کہ نہیں، لیکن پتہ چلا کہ نہیں، وہاں پہ یوزن گولو ہے، وہ تصویر اس کی ہے. تو یہاں کچھ ترک لڑکے تھے تو میں نے یوزن گولو کی تصویر دکھا کر ان سے راستہ پوچھا. تو انہوں نے اپنے ارشاد میں جو فرمایا وہ تو ہمیں نہیں سمجھ میں آیا، لیکن ساحل یولو کا انہوں نے بتایا کہ بھی ادھر جاؤ، پھر 1 گھنٹے کے سفر کے بعد آپ کو اس کا بورڈ نظر آ جائے گا. اتنا سمجھ میں آ گیا. تو یہ سیرا گولو ہم نے خیر دیکھی. خیر جناب ہم واپس اپنی ساحل یولو پہ پہنچے تو ایک گولڈن دریا سمندر میں مل رہا تھا وہاں پہ. اب یہاں آ کے پانی
जा रहा था और समुंदर का कलर अब चेंज हो रहा था। इक्चा आबाद, अक्चा आबाद, अब ये नाम से लगता है कुछ फारसी का लफ्ज है। थोड़ा सा हम आगे पहुंचे तो तराबजन शहर आ गया। तो तराबजन का हमने टारगेट रखा था, लेकिन अब हमने सोचा कि यार अभी बहुत टाइम है अभी दिन में, तो क्यों ना हम ये करें कि योजन गोलों में जाके उधर रात गुजारे, क्या ख्याल है? तो ये अब हमने सोचा। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे ये कि एक तराबजन का थोड़ी सी इम्पोर्टेंट वाकयात वो मैं अर्ज कर देता हूँ। तराबजन ब्लैक सी पे तुर्की की सबसे बड़ी पोर्ट है और इसका शुमार बड़े शहरों में से होता है, और एक इतना कदीम शहर है कि यहाँ इंसानी आबादी की आसार 7000 कबल मसीह तक इसके मिलते हैं, यानी अब से 9000 साल पुराने आसार भी मिले हैं। यहाँ पे 1263 का एक तामीर करदा मशहूर आया सोफिया भी वाकई है, और वो चलते चलते हमें नजर आ गया भी ये आया सोफिया है क्या। तो ये जब रोमन अंपायर के बादशाह कॉन्स्टेंटाइन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे ईमान लाए थे, तो फिर उन्होंने बहुत अच्छे चर्च बनाए। तो इनमें एक चर्च यहाँ पे भी तराबजन में भी आया सोफिया है, और आया सोफिया ये और बहुत से शहरों में, तो इसको इस्तांबुल में अर्ज करूंगा कि वहां तो आया सोफिया के अंदर जाके भी मैंने देखा था। तो इसको आगे जाके उसकी बात आगे करता हूँ। तो खैर तराबजन 8वीं सदी ईसवी यानी दूसरी सदी हिजरी में मुसलमानों के हाथों फतह हो गई थी और तराबजन मुसलमानों का शहर बन गया था। अच्छा, मुसलमानों के यहाँ ये उसूल कुरान और सुन्नत में ये बता दिया गया कि भी आप किसी इंसान पे जबर नहीं कर सकते, जो अपने मजहब पे जिस मजहब पे भी चाहे जाना चाहे जा सकता है। तो इसलिए जो क्रिश्चियंस थे तो आया सोफिया रहा उनका, उस पे ऐसे रहे, और आहिस्ता आहिस्ता दावत के जरिए तालीम के जरिए आहिस्ता आहिस्ता उनकी नस्ल जो है वो ईमान लाती रही आहिस्ता आहिस्ता। यूरोप की मसनूआत बजरिया ब्लैक सी पर आती थीं। ये पुराना कल्चर ये था कि यूरोप से एक बकायदा ये यूक्रेन से जहाज आता और आके तराबजन में अपना पूरा सामान वो रखते। तो यहाँ पे फिर ये पूरा सामान फिर खुशकी से उठा के ईरान, इंडिया, चाइना जाते थे, और इसी को आप स्याहे रेशम साहे रेशम अमूमन अब कहा जाता है ना। तो वो पुराना ये था रास्ता। अच्छा, इसी तरह फिर ये भी होता था कि चाइना और इंडिया का जो सामान होता था तो वो इसी तरह ही ईरान से होता होता फिर तराबजन में ले जाके छोड़ते। यहाँ से फिर समुंदर के जरिए यूरोप और रशिया में पूरा सामान ऐसे जाता था। इसके लिए इटालियन सियाह मार्को पोलो, इनकी तो हो सकता है कि इनकी बुक का कुछ हिस्सा आपको सिलेबस में ही आपने शायद अपने मैट्रिक की एफएससी में शायद पढ़ लिया हो, या लेवल 11 में आपने उनका कुछ हिस्सा पढ़ लिया हो। उनके साथ एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ था। यानी मार्को पोलो सफर करते थे और एक बिजनेस करते थे, यूरोप से इटली से लेके चाइना तक थे। तो वो एक बार अपने सफर में गए तो वहाँ के बादशाह ने स्पेशल इनको कहा कि भी तुम बहुत हमारे काम के बंदे हो, तुम रुको, तुम्हारी जॉब और ये सब कुछ मैं अरेंज करता हूँ। और वो कर लिया, और मार्को पोलो कई साल तक चाइना में रहे। अच्छा, मार्को पोलो ने फिर जब बड़े अरसे बाद वापस जब इटली में पहुंचे तो तब उन्होंने फिर अपनी जुबान में सफरनामा लिखा था। तो इसलिए मार्को पोलो यूरोप
کے لحاظ سے وہی حیثیت ہے جو ابن بطوطہ کی مسلمانوں میں، لیکن ابن بطوطہ کا سٹیٹس یورپ میں زیادہ اہمیت کے ساتھ سمجھا جاتا ہے کہ ان کی بک عربی میں تھی، اس کو ٹرانسلیٹ کر لیا پہلے اٹالین زبان میں، پھر اس کے بعد اور زبانوں میں، اور ان پہ پھر بہت ساری فلمز بھی بنی گئی ابن بطوطہ پہ، اور یہ مارکو پولو پہ بھی بہت ساری فردر زبانوں میں ان کی بکس بن گئی۔ اب ان کے ساتھ ایک بڑا دلچسپ واقعہ یہ ہوا کہ مارکو پولو کی شہزادی کا ایران کے بادشاہ سے شادی کا معاہدہ ہوا، تو بادشاہ نے مارکو پولو کو کہا تم اچھا لمبا سفر کرتے ہو، چلو تم یہ کرو کہ میری بیٹی کو، شہزادی کو تم ایران پہنچا دو۔ تو مارکو پولو نے کیا یہاں پہ ایک لمبے، اب وہ اس زمانے میں یہ زیادہ بہتر سمجھا جاتا تھا کہ چلو یار یہی کرنا ہے تو سمندر کے ذریعے کریں، وہ زیادہ ایزی ہوتا تھا نا، ورنہ روڈ تو ہوتے نہیں تھے، اور اس کے لیے پھر اتنے پہاڑوں سے آپ نے جانا ہے تو پھر وہ خچر یا گھوڑے اس کے ذریعے ہی آ سکتا تھا، تو یہ زیادہ بہتر آسان سفر ہوتا تھا۔ تو اب ہوا یہ کہ خیر مارکو پولو لے کے، شہزادی کو لے کے پورے قافلے کو ایران میں پہنچے، تو اب جس بادشاہ سے لڑکی کی شادی ہونی تھی تو پتہ چلا کہ وہ تو بہت ہی بوڑھے بادشاہ تھے اور اب وہ فوت بھی ہو گئے۔ اب مارکو پولو کو تو پورے پاؤں تلے زمین نکل گئی ہوگی کہ یار اب واپس شہزادی کو واپس کرنے چائنا جاؤ، اب کیا کروں۔ لیکن اسی وقت اس کی خوش قسمتی ہوئی کہ ابا جی کے بیٹے جو شہزادہ تھے اب نیا بادشاہ بن گیا تھا ایران کا، اس کو اس چائنیز شہزادی پسند آئی اور اس نے شہزادی سے شادی کر لی۔ تو مارکو پولو نے جان چھٹتے ہی اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا، چنانچہ یہاں سے مارکو پولو ایران سے نکل کے مارکو پولو طرابزن میں پہنچے۔ ان کے سفر نامے میں یہ لکھا ہوا انہوں نے۔ اس کے بعد پھر بلیک سی میں اپنے بحری جہاز سے گزر کر پھر اپنے یوکرین یا جہاں پہ بھی پہنچے وہاں سے اپنے اٹلی میں پہنچ گئے۔ تو یہ ان کا سفر نامہ ایسے ہے۔ تو دلچسپ واقعہ یہ ہوا تھا، ورنہ اب یہی ہے کہ اگر وہ بادشاہ تو فوت ہو گئے تو اب وہ شہزادی کو واپس کرنے چائنا جاتے تو ایک مصیبت ہی تھی۔ اچھا، اب 19ویں صدی میں یہ کچھ عرصے کے لیے رشیا کا قبضہ بھی رہا ہے، لیکن سلطنت عثمانیہ نے اسے چھڑا دیا تھا، ورنہ رشیا نے 19ویں صدی میں، 19ویں صدی کا مطلب ہے کہ 1850 کے زمانے کے بعد یہ جنگ ہوئی تھی جس میں رشیا نے کافی حصہ ترکی پر قبضہ کر لیا تھا، لیکن آخر سلطنت عثمانیہ نے کسی نہ کسی طرح ان سے کر لیا تھا۔ لیکن کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ رشیا ہمیشہ ہی یہ چاہتا ہے کہ ایک گرم پانی والے سمندر میں میرا بن جائے تعلق، تاکہ وہ ان کا بزنس ہر طرف چل سکے، تو اس لیے وہ یہاں پہ تک پہنچ گئے تھے رشیا۔ خیر اس کے یہ بلیک سی کے ساتھ ہی بحیرہ کیسپین سی جو ہے اس کے آس پاس یہ ترکمانستان، ازبکستان، تاجکستان، کرغیزستان، ان ساروں پہ قبضہ رشیا نے کر لیا تھا۔ پھر اسی طرح کیسپین اور بلیک سی کے ساتھ جارجیا، آذربائیجان، آرمینیا اور ترکی پر بھی فتح کشی کر لی تھی انہوں نے۔ تو اس میں چلو ترکی کا تو پھر آزادی ہوگی، لیکن آذربائیجان، جارجیا، آرمینیا یہ سب رشیا کے قبضے میں رہا، اور 1990 میں جا کے انہوں نے یہ ملک چھوڑے، اور حقیقت میں تو چھوڑے نہیں ہیں، اصل سے تو اندر سے کنٹرول رشیا کا ہی چلتا۔ اچھا، طرابزن شہر کی قدیم فصیل نظر آ رہی تھی، جو کہ اس قدیم زمانے کا جو قلعہ ہوتا تھا تو اس کی یہ نظر ایسے آ رہی تھی۔ تو یہاں ساحل یولو پر ٹریفک کافی جام تھی، یہاں سے نکل کے ہم
मजीद आहिस्ता आहिस्ता थोड़े आगे आ ही गए। यहाँ से साथ हम मशरिक की जानिब अब हमारा सफर था, मगर अब सड़क साहिल के साथ साथ शुमाल की तरफ हो रही थी, यानी अब वो इस तरफ से आगे आता। तराबजन से आगे आए तो तेज बारिश आ गई। हम जद्दा में बारिश से काफी इस अल्लाह ताला की इस नेमत से तरसे हुए थे। तो अब बारिश हुई तो मैंने क्या किया कि गाड़ी रोकी और बाहर निकल के बारिश में नहाने लगा, एक थोड़ा एंजॉय करने लगा। हमारी बेटी जो है उसको भी बड़ा पसंद है, वो भी उठ के बाहर आ गई और किया तो एक मूसलाधार बारिश का एक बहुत मजा आ रहा, और वो भी साथ एक पहाड़ और साथ इधर समुंदर वो नजर आ रहे। अब खैर यहाँ पे मैंने कहा ज्यादा गीले नहीं हो तो वरना गाड़ी ना खराब हो, तो मैं इसलिए फिर आ गया अंदर। अब टारगेट था यूजन गोलो, तो खैर हम बारिश थोड़ी सी इंजॉय करके आगे आए। तो तराबजन के बाद योमरा, अराकली, ये छोटे छोटे कस्बे आए। इसके बाद एक छोटा सा कस्बा है ऑफ, और ऑफ पे आके यूजन गोलो का बोर्ड भी नजर आ गया। तब रोड के साथ साथ एक पुख्ता किनारों वाला नाला नजर आ रहा था। तो अब उस नाले के साथ साथ रोड पे अब हम करने लगे अपना ट्रैवल जो है। थोड़ी देर जाके ये पुख्ता किनारे खत्म हो गए। अब एक शोर मचाते हुए तेज दरिया की शक्ल आ गई। एक दरिया को हम दरियाए सवात से नहीं तो कम से कम वादी कागान के दरियाए कुनहार से तो मैच कर सकते हैं, यानी ये सिचुएशन थी इसमें। और आबशारें भी साथ साथ आ रही थी। ये दरिया यूजन कहलाती, अच्छा कहलाती है ये पता नहीं, मैंने इसका नाम इजाद कर लिया भारत। अच्छा, अब फिर बुलंद सरसब्ज पहाड़ आ रहे थे और साथ साथ नीचे दरिया चल रहा था, और यहाँ बुलंदी पर जमीन हमवार करके चाय के बागात भी लगाए हुए थे। और तराबजन की मशहूर चाय, ये मशहूर है, ये जो तुर्किश चाय का आप जो समझते हैं, जो कई रेस्टोरेंट्स में भी आपको मिलती होगी तुर्किश टी, तो ये एक्चुअली तराबजन से बनी हुई आती है। थोड़ी दूर जाके चेकारा का एक कस्बा आया। यह खूबसूरत मंजर सामने था। पतली सी आबशार नाले के साथ पहाड़ से गिरकर इस दरिया के अंदर गिर रही थी। फिर इसका छोटा सा ब्रिज बना हुआ था। अब रोड क्रॉस करके हम रोड के दरिया के दूसरी तरफ आ गए। अब 100 मीटर के फासले पर एक बहुत बड़ी एक और आबशार दरिया पर गिर रही थी, और ये भी दरिया में ही आके गिर रही थी। और यहाँ पे दूसरे किनारे घने दरख्त नजर आ रहे थे। तो ये खूबसूरती नेचर की यहाँ पे मैंने देखी, एंजॉय किया अल्लाह ताला के इस रिस्क को। ये भी रिस्क ही है ना अल्लाह ताला का। तो खैर जनाब, हम आगे देखा कि हरे भरे के दरमियान एन दरिया के किनारे पर एक टुंड मुंड सा खुश्क दरख्त भी नजर आया। अब अल्लाह ताला ने देखे ऐसे भी नेचर में कुछ बचा के भी कोई चीज कभी रख लेते हैं। बाज़ लोग अल्लाह के पैगंबरों के ज़माने में होते हुए भी हिदायत से महरूम हो जाते थे, लेकिन अब हमें अगर कुरान मौजूद है तो हमें हिदायत मालूम होनी चाहिए। अच्छा, अब ये यूरोपियन गाड़ी थी और यहाँ पे थर्मामीटर लिखा हुआ था, तो इस पे 14 डिग्री सेंटीग्रेड का ऐलान हो रहा था। तो इसका मतलब हमें पता चला कि अब सर्दी आ गई। हालांकि अब अभी हम जुलाई का महीना था, तो मैंने एहतियातन ये किया कि डिग्गी खोलकर गरम फुल शर्ट जो है वो पहन ली और एक टी शर्ट भी
پہن لی احتیاطاً. میں نے کہا آگے دیکھتے ہیں, آگے اور زیادہ سردی نہ آئے. آگے آگے آبشار کی قدرتی موسیقی کو بھی ہم انجوائے کر رہے تھے. تھوڑی سی دیر جا کے اچانک چڑھائی آنی شروع ہوئی, اور سب اب یہ دیکھا دریا کا بھی یہی حال ہے. اس کا شور بھی اتنا تیز ہو گیا کہ انتہائی تیز اوپر سے نیچے گر رہا ہے. تھوڑی سی چڑھائی کے بعد اچانک روڈ سیدھا ہو گیا اور سامنے مسجد کا مینار نظر آ رہا تھا. دریا پرسکون ہو چکا تھا. ایک موڑ مڑتے ہی ہمارے سامنے ترکی کا ایک حسین ترین منظر تھا. یہ یوزن جھیل نظر آ رہی تھی, یوزن گولو جسے ترکی میں کہتے ہیں. تو یہ تھی, اور اپنے حسن کے لحاظ سے پوری ترکی میں مشہور تھی. اس لیے انہوں نے اپنے بروشرز میں بھی یہ اس کی پکچرز وہ لگاتے ہیں, اور میں نے بھی اپنی بک کے مین ٹائٹل میں یہ کر دی ہے اس میں. اب طرابزن کا ایک بروشر سے جو خوبصورتی دیکھی تھی, اب اس سے زیادہ خوبصورتی نظر آ رہی تھی. جھیل کے ایک کنارے پر روڈ تھا جس پہ بہت ساری دکانیں تھیں, اور دوسری اور تیسری طرف بھی میں نے دیکھا تو ہوٹل نظر ہوئے تھے. تو جھیل کے درمیان ایک کچی سڑک تھی اور چوتھی طرف خالی, وہاں کچھ نہیں تھا. تو خیر, جھیل کی شمالی کنارے پر ایک بہت ہی خوبصورت مسجد بنی ہوئی تھی. جھیل کے بیچوں بیچ ایک ننھا منا سا جزیرہ تھا, اب گھنے سبزے سے ڈھکا ہوا تھا, اور اس کا سائز کچھ اتنا ہی تھا جیسے ہماری کلری جھیل میں جیسے نوری جام تماچی کا مقبرہ, تو اسی قسم کا ایک جزیرہ ایسا اندر نظر آ رہا تھا. اب جھیل کے ساتھ جانب سے دیکھا تو دریائے یوزن اوپر پہاڑوں سے اس جھیل کے اندر آ رہا ہے, اور یہاں پہ سبزے سے ڈھکے ہوئے پہاڑ ہے اور ہر طرف سبزہ ہی ہے. ان کی چوٹیاں بادلوں سے ہم آغوش ہو رہی تھیں اوپر. تو اس جھیل کے منظر کا موازنہ اپنی جھیل سیف الملوک سے کیا جا سکتا ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ جھیل کے چاروں طرف لکڑی کے بہت سے ہٹس بنے ہوئے تھے. ہٹس جو بھی بنے ہوئے تھے تو وہاں پہ آپ سو سکتے تھے. یہ بعد میں سیف الملوک میں بعد میں پھر اس کے بنے. یہ جھیل اتنی بلندی پر نہیں تھی جتنی بلندی پر سیف الملوک ہے. یہاں پہ خیر ہم اس جھیل پر ایک بالکل عاشق ہو چکے تھے, تو ہم نے کہا کہ یار چلو یہ کرتے 2-3 دن تک یہیں پہ رہے, کیونکہ اب ہم استنبول سے 1300 کلومیٹر کا سفر تو کر چکے تھے. جھیل کے کنارے بہت سے لوگ تھے. یہاں پہ سعودی بہت سارے نظر آئے. ان میں سے زیادہ تر حضرات اپنے جیپوں پر اور اپنی کار پہ ہی وہ سعودی عرب آئے تھے. ان کی خواتین اپنے عبائے پہنے ہوئے تھے اور ان کی وجہ سے ماحول پاکیزہ لگ رہا تھا. ترکی کی مغرب زدہ ماحول پہ جو گھٹن محسوس ہو رہی تھی پہلے, لیکن اب وہ ختم ہو گئی, اور عربوں کا تصور یہ کہ اپنے ممالک سے باہر جا کے یہ عام طور پر یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ جو عرب لوگ تو عیاشی کرنے آتے ہیں, لیکن میں نے تمام ممالک میں اور جگہوں پہ بھی دیکھا تو اپنی فیملی کے ساتھ آئے, اور فیملی بھی با پردہ خواتین ہوتی تھی. اچھا, اب یہاں دیکھا تو ترک خواتین بھی با پردہ تھیں, کیونکہ اب یہ ایک طرح کا سمجھ لے گاؤں ہی تھا اس جھیل پہ. تو یہ ایک بہرحال خوبصورتی. اب ہمارے یہاں یہ ایک غلطی ہوتی ہے کہ جو منفی کچھ آ جائے سامنے, کوئی بے حیائی یا کوئی چیز, تو وہی سب کچھ ہمارے میڈیا میں ہمارے اخبارات میں وہ چیز زیادہ کلیئر سامنے آ جاتی ہے, اور جو مثبت پہلو ہو تو وہ کوئی کسی کی اس پہ ذکر ہی نہیں کرتا, یا کریں بھی تو بہت چھوٹی سی ایک خبر آتی. تو انفارچونیٹلی یہ, لیکن آہستہ آہستہ اب ہمارے ہاں بھی میڈیا میں مثبت خبریں بھی اب آ رہی, لیکن پہلے بہت کم آتی تھی. تو بہرحال یہ ایک اچھا امتحان دیکھا.
تو خیر جناب یہ اب اس طرح کا کلچر ہم دیکھ رہے تھے. اب یہاں سے ہم ایک جگہ رکے تو دیکھا جھیل کے ایک دوسرے کنارے پر. میں کہا ادھر دیکھوں تو ایک کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا. یا شیخ انت تعارف عربیہ، یعنی مطلب یہ تھا کہ بھی آپ عربی آتی ہے آپ کو. میں نے کہا واہ کہ ہاں جی میں نے ہے. تو اب وہ صاحب نے کہا انت سعودی. میں نے کہا نہیں انا پاکستانی. میں نے کہا تو وہ انہوں نے آ کے باقاعدہ معانقہ کرنا شروع کیا. جب میں نے پھر ان سے پوچھا ان کو عربی آتی تھی انگلش تو نہیں آتی تھی. اب عربی مجھے اتنی آتی تھی کہ میں بھی کچھ بات کر سکتا تھا. تو یہ صاحب ترک تھے اور جنوبی ترکی کے مشہور شہر انطالیہ کے تھے اور عربی ان کو آتی تھی. تو دیکھا تو ان کی اہلیہ میری بیگم سے گفتگو کرنے لگی. اب دونوں خواتین کو ایک دوسرے کی زبان تو نہیں آتی تھی لیکن ایک دوسرے کی بات وہ سمجھ رہی تھی. تو یہ بہرحال خواتین میں یہ خوبی ہے. اور بچوں کی تعداد سے لے کے ان کے یہاں سائز اور عمروں تک کی پوری معلومات کا پورا ایک تبادلہ ایک دوسرے سے وہ کر رہی تھی. اب ان سے گپ شپ کی تو اب میں چاہ رہا تھا کہ کوئی اچھا ہوٹل مل جائے جو زیادہ مہنگا بھی ہو اور ایک اچھا ریزنیبل کوئی مل جائے. تو یہاں عجیب بات یہ تھی کہ ہر ہوٹل میں 20 سال سے بھی کم عمر ترک لڑکے یا لڑکیاں ریسیپشنسٹ ہوتے تھے اور لڑکیاں بھی باقاعدہ حجاب میں ہوتی تھی. تو یہ ترکی کے اندر یہ پازیٹیو کلچر بھی نظر آیا. تو اب ہوا یہ کہ ایک جگہ یہ مشورہ دیا کسی نے کہ جب جھیل کے دوسری طرف چلے جاؤ تمہیں زیادہ اچھے مل جائیں گے. اب خیر ہم جھیل کے دوسری طرف گئے تو دیکھا لکڑی کے ہٹس بنے ہوئے تھے. تو ایک ہٹ کے باہر ایک بزرگ تشریف فرما تھے. میں نے ان سے کمرے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے اپنی ترکی زبان میں ایک طویل تقریر ارشاد فرمائی لیکن اس کا مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا. اب کیا کریں یار. اب اس کا میں مزید آگے آیا تو ایک ہوٹل سے پوچھا تو ایک 12-13 سالہ لڑکی ایک بچی جو ہے بیٹھی تھی. تو وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے آئی اور انگلش میں بولی ہاؤ مینی ٹو بیڈ پوچھ لیا. اچھا میں نے کہا ہاں جی. تو وہ ساتھ چلی اور اب اس کے انتظار میں ایسی اجلت تھی کہ کہیں یہ گاہک ہاتھ سے پھسل ہی نہ جائے کہیں. تو ایسا لگ رہا تھا. اور وہ ہمیں گاڑی میں چلا رہے تھے ہم لوگ اور وہ آگے آگے پیدل اچھی سپیڈ میں بچی جا رہی تھی اور جا کے ملے وہی بزرگ جن سے ابھی ملاقات ہوئی تھی جن کے کوئی ارشادات ہم سمجھ نہیں سکے تھے. تب ہوا کیا کہ انہوں نے ہٹ کھول کر دکھایا. لکڑی کا کمرہ انتہائی اچھے انداز میں سجا ہوا تھا اور کرایہ بھی بہت مناسب تھا. تو پھر بیٹی سے یہ پتا چلا کہ یہ انہی بزرگ کی بیٹی ہے اور ان کا پورا خاندان اسی میں رہتا ہے اور انہوں نے یہ ہٹ بنا دیے کہ ان کی یہی آمدنی آتی ہے. تو میں نے سوچا کہ بھی یہ زیادہ اچھا ہے کہ اس بچی ہمیں اس والد کی رحم و کرم پر چھوڑ کر کہیں چلی نہ جائے تو پھر کوئی بات نہ سمجھ آئے. تو میں نے انٹرنیٹ کا پوچھا تو اس نے پاسورڈ بھی بتا دیا. کمرے میں سامان رکھ کر اب میں نے کہا کہ چلیں نماز پڑھ لیں مسجد میں. تب جلدی جلدی گرم کپڑے پہن کر ہٹ سے باہر آئے تو ایک باریش سعودی صاحب بھی وضو کر کے وہ بھی آ رہے تھے مسجد میں. تو کہنے لگے عربی میں کہنے لگے کہ بھی آپ یہاں کیا کر رہے ہیں پاکستان بھی تو ایسے ہی ہے. تو پتہ چلا کہ یہ حضرات یہ قصیم شہر سے وہ آئے ہیں یہاں پہ اور وہ پہلے ٹورسٹ کر کے پاکستان دیکھ کے آئے ہوئے. خیر جھیل کے اندر دوسرے کنارے پہ ہم پہنچ گئے. اب مسجد میں پہنچے تو نمازیوں سے پوری فل تھی اور جماعت ختم ہو گئی تھی مگر ابھی دوسری جماعت ہونے لگی تھی. تو خیر میں اسی میں شامل ہو گیا. اب نماز پڑھی وہاں پہ تو ترکی کی دیگر مساجد کی طرح وہی نقش و نگار کا ایک بھاری کام کیا ہوا تھا اس میں. اتنے میں ایک صاحب تشریف لائے. مجھے
اپنا کیمرہ دیکھ کر کہنے لگے پلیز میری تصویر آپ لے لیں. میں نے لی. پھر میں نے ان سے گپ شپ بھی کی تو پوچھا آپ کہاں سے تشریف لائے؟ تو کہنے لگے میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں اور یہ سعودی تھے. اچھا، ہم نماز سے فارغ ہو کے پھر ہم نے کہا کہ چلو کھانا کھائے ہوئے کافی، کیونکہ دن بھی تو لمبا ہے نا. تو اب ہم نے کہا کہ چلو کوئی ہوٹل کھا لیں. تو دیکھا ایک ہوٹل پر مچھلی کی تصویر بنی ہوئی تھی. ہم نے کہا یار لگتا ہے یہیں پہ اس جھیل کی مچھلی ملتی ہوگی. چنانچہ ہم بیٹھ گئے وہاں پہ. تو اس کے بورڈ پر بنی کھانے والی تصویروں سے کہا کہ بھی یہ لے آگے دو، ورنہ ظاہر ہے کہ اگر کچھ سمجھ ہمیں تو نہ آتی کوئی چیز کیا ہوتی اور کیا اس کا نام ہوتا. تو موسم کافی سردی محسوس ہو رہی تھی، حالانکہ گرمی کا موسم تھا. کھانے میں روسٹ مچھلی اور ایک پتلی دال بھی ساتھ آئی تھی، جس کو انہوں نے کل بتایا کہ چوربا. اب یہ چوربا یہ وہی ہے کہ جیسے اردو میں ہم شوربا کہتے ہیں تو ترکی میں اسے چوربا کہتے ہیں، لیکن اس کے اندر وہ ایک طرح کی دال، ایک طرح کی وہ لحیم ٹائپ کی چیز ہی ہوتی ہے. وہ تو روٹی کے طور پر وہی لکڑی والے بانی وہ لے کے آئے. اب جنہیں کھا کھا کے اب میری داڑیں جو ہیں اس میں بھی درد آنے لگی تھی. تو میری اہلیہ نے مجھے مشورہ دیا کہ بھی اب چاول ہی منگا لیں. اچھا، ویٹرس جو خاتون تھی ان کو کسی حد تک عربی اور انگلش بھی آتی تھی، چنانچہ چاول کا میں نے کہا تو وہ لے آئے. اور ایک باسمتی چاول جیسے بالکل ویسے ہی چاول تھے، ایک چنے کی سائز کے موٹے موٹے لیکن وہ چاول تھے. اور چوربا اور مچھلی کے ساتھ بڑا مزہ آیا اس میں. کھانے کے ساتھ کافی بھی پی ہم نے. اور اب جھیل کے کنارے پیدل چلنے لگے. اب سردیوں کا موسم بہت پسند ہے، اور اس زمانے میں ہمیں اس لیے زیادہ آتا تھا کہ جدہ میں سردی کبھی ہوتی ہی نہیں تھی، تو اس لیے اب ہم سردی کو بہت مس کر رہے تھے. تو خیر اب ہم آگے اب اگست کے ابتدائی دنوں آ گئے تھے اور یوزن گولو کی سردی کو ہم انجوائے کر رہے تھے. اور میں خیال جب سردی کا موسم آئے گا تو اس ٹائم تو یہاں پہ بالکل برف باری ہوتی ہوگی. بادل، بارش، چشمہ. اب اگلے دن کا یہ سین ہوا. اب خیر جا کے اپنے پہنچ گئے ہٹ میں. وہاں پہ ہم سوئے تو انہوں نے رضائیاں بھی اچھی دی تھی اور اس میں آرام سے سردی کو ہم نے انجوائے کیا. صبح اٹھے، ہم نماز پڑھی اور پھر پہاڑ کی چوٹی سے اتر کے اب ہم ذرا نیچے آئے اور اب ڈھونڈنے لگے. ہم نے کہا کہ چلو کوئی مناسب قسم کا کوئی ناشتہ جو ہے ریزنیبل کوئی مل جائے ہمیں، کہ جو ہم کم از کم ایسا ہو کہ جو ہمیں سمجھ تو آئے کہ چیز کیا ہے. تو خیر بادل ہلکی ہلکی فوار چل رہی تھی اور ہر طرف کیچڑ تھا. قریبی ہوٹل میں ناشتہ کرنے کے لیے گئے. ہوٹل کے اندر ایک خوبصورت منظر تھا کہ ہوٹل کے لان میں بڑے بڑے تالاب بنے ہوئے تھے جس میں سرد پانی کی مچھلیاں پالی گئی تھیں، اور یہ دریا سے پمپ کے ذریعے پانی اس تالابوں میں ڈالا جاتا اور یہ مچھلیوں کے پورے فارم جو ہیں وہ بنے ہوئے تھے. تو اسی ہوٹل کے ایک ملازم مچھلیوں کو خوراک بھی کھلا رہے تھے اور وہ اچھل اچھل کے پانی سے باہر نکل کے کیچ کر کے خوراک اپنی حاصل کرنے کی کوشش کر رہی تھی. یہیں سے ہم خیر چلتے چلتے بوفا اسٹائل ناشتہ ملا جو ہم روزانہ ہی کر کے آئے تھے. تو چلو وہ ہم نے کیا. اب ہم نے کہا تھوڑی سی پیدل ہی علاقے کا پورا ہم دیکھے. تو اب ہوٹل کے عقبی جانب دریا بہ کر جھیل کی طرف جا رہا تھا اور اس کے ساتھ یہ بالکل پیدل ٹریک دریا کے ساتھ ساتھ بنا ہوا تھا. تو وہ اب ہم پیدل چلنے لگے. ان میں سے لکڑی کی فرنیچر بھی تھا جو کہ گیلیوں کو کاٹ کر گیلی کو کاٹ کے اس طرح سے یہ بنا ہوا تھا کہ آپ یہاں پہ رک سکتے ہیں. تھوڑی دیر
چل کے ہم ایک چشمے پہ جا پہنچے جو پہاڑ کی بلندی سے دریا میں گر رہا تھا، اور چشمے پر جگہ جگہ بند باندھ کر اس کے پانی زرعی مقاصد کے لیے یہ استعمال کر رہے تھے۔ یہاں پہ ایگریکلچر بھی ترکی کی اچھی ڈیولپڈ محسوس ہوئی۔ اب ہمارا دل چاہ رہا تھا کہ کسی طرح ہم اڑ کر بادلوں تک بھی پہنچے، چنانچہ ہم واپس اپنے ہوٹل پہ اپنے ہٹ تک پہنچے، گاڑی لے لی اور اب جھیل کے دوسرے کنارے کی طرف گئے۔ وہاں پہ ایک روڈ جو ہے پہاڑ کے اوپر جا رہی تھی۔ آگے گئے تو ایک کچی روڈ آئے، لیکن ہم کسی نہ کسی طرح آگے چلتے چلتے گھنے سبزے کے بیچ میں سے اوپر ہم چڑھتے چلے گئے، اور منظر کچھ ویسا ہی جیسا لگا کہ جو شوگران کی چڑھائی میں جو نظر آتا ہے۔ اب اس پہاڑ کی بلندی پہ ہم پہنچے تو ہم بادلوں کے اندر آ گئے۔ جیسے جیسے ہم اوپر جا رہے تھے بادل گھنے ہوتے جا رہے تھے، اور پھر ہمیں نظر ہی نہ آتا۔ گاڑی مسلسل پہلے اور دوسرے گیئر پہ ہی چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہم پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے۔ اب صورتحال یہ تھی کہ گھنے بادلوں کی وجہ سے چند فٹ سے آگے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، اور بل کھاتی ہوئی روڈ کا کنارہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک بڑا سا چشمہ نظر آیا، جس میں سے ڈھیروں ڈھیر پانی بہہ کر نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ یہاں 2-3 سعودی فیملیز یہاں پہ جی ایم سی جیپ پر اور اپنی فورڈ کار پہ بھی وہ آئے ہوئے تھے۔ انہیں پیٹرول کا اچھا خاصا خرچ تو بہرحال انہوں نے کیا ہوگا، لیکن اپنی فیملی کو گاڑی پر لا کے اپنے ہوائی جہاز کا کرایہ بھی بچایا، اور پیٹرول کے خرچ سے شاید زیادہ ہی ہوگا۔ تو بہرحال وہ ایڈونچر پسند یہ لوگ تھے، اور انہیں چشمے میں کار گزارنا کوئی ان کو مشکل کام تھا۔ انہوں نے اپنے کار وہیں کھڑی کی، اور سب کے سب جیپ میں بیٹھ کر بلکہ زبردستی ایک آپس میں ٹھونس کر آگے چلے۔ اور اب جناب ایک ہلکی ہلکی فوار چل رہی تھی سامنے، اور سردی بھی تھی، لیکن ہم اس موسم کو انجوائے کر رہے تھے، اور میں چہرہ اوپر کر کے اس سے بڑے پڑنے والی فوار کو بھی انجوائے کر رہا تھا کہ یہ دنیا کتنی خوبصورت ہے، کہ یہ خوبصورت اور دلفریب مقامات ہیں، اور انسان یہاں آ کے انجوائے کر لیتے ہیں۔ اور گھنے سبزے سے ڈھکے پہاڑ، تیزی سے بہتے آبشار، شور مچاتے دریا، پرسکون جھیلیں، برفیلی وادیاں، سب انسان کے اعصاب کو سکون مل جاتی ہیں۔ اسے اگر جنت ارضی کہا جائے تو کہہ سکتے ہیں، لیکن اصل اس سے زیادہ کہیں اچھی کوالٹی کی انجوائمنٹ کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہمارے لیے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو جناب اس پہ سوچتے ہوئے پھر یہ سوچا کہ اب یہ فوار سے کیچڑ آئے تو یہ نہ ہو کہ ہم پھسلتے ہوئے کہیں نیچے کسی وادی میں نہ جا گرے۔ چنانچہ گاڑی چلائی اور پہلے گیئر پہ کی، اور پھر فوار کا پانی درختوں سے آ کر گاڑی کی چھت پر تیزی سے گر رہا تھا۔ آہستہ آہستہ ہم نیچے آئے، تب ہم یوزن گولو پہ آئے تو اب اس کا ایک اور زیادہ خوبصورت منظر آ رہا تھا کہ جس کے اس جھیل کے اوپر بارش چل رہی تھی۔ نیچے اتر کے ہم جھیل کنارے پر ایک ہوٹل میں آ بیٹھے تو ایک بڑی آبشار پہاڑ سے گر رہی تھی، اور یہ وہی چشمہ تھا جسے ہم اوپر دیکھ کے آئے تھے، لیکن اب یہ چشمہ بڑی سپیڈ سے نیچے جھیل تک آ رہے تھے۔ یہاں ہم نے گرما گرم کافی پی یہاں پہ، اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر تک ذرا آرام کیا۔ اب شام ہو رہی تھی اور بھوک بھی تھی، تو اب دیکھا ایک صاحب پراٹھے تیار کر رہے تھے۔ اب میرے لیے ایک بڑی نئی چیز تھی، میں نے کہا یار یہاں ترکی میں بھی پراٹھے ہوتے ہیں۔ چنانچہ ہم یہیں بیٹھے تو دیکھا کہ یہ ایک پورے چیز کے پراٹھے بنائے ہوئے تھے، اور ترکی کے ہوٹلوں میں یہ مسئلہ تھا کہ ویٹرز اور مالک کے لباس میں کوئی خاص فرق محسوس نہیں ہوتا۔ ایک بہت خوبصورت کلچر ان کے یہاں ہے۔
तो बहरहाल जनाब बड़े अच्छे पराठे वो भी खाए बैठ के और एंजॉय किए। और अब अंधेरा था काफी, बहुत से लोग बैठे थे झील के किनारे, कोयले जलाकर बारबेक्यू भी कर रहे थे। वो क्या बारिश खत्म हो गई थी तो झील में कुछ हजरात डोरी डाले मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि भी एक जालिमाना तरीका है कि एक कांटे को जरिए मछली के हलक में फंसा के और फिर उसको पकड़ते हैं, तो ये एक इससे तो कितनी तकलीफ होती होगी, उसकी बजाय ज्यादा अच्छी ऑप्शन नहीं है कि जिसके जरिए एक पूरा नेट जैसे कश्तियों से ऐसे डालते और वहां से बहुत सारी मछलियां अंदर आ जाती, तो उनके लिए तो कोई तकलीफ नहीं होती ना। तो मुझे तो ये ज्यादा बेहतर लगा इसका। तो खैर जनाब, ये अगली सुबह हम फिर पराठा होटल पे ही पहुंचे। मैंने उसका नाम करार दिया पराठा होटल। अब देखा तो आलू के पराठे बन रहे थे। यहाँ पे हमारी तरह के मसाले तो नहीं थे जैसे हमारे यहाँ होते, लेकिन चलो कुछ तो था, तो ये किया। और ये फिर अब एंजॉय करके अब हमने फिर ये तय किया कि चलो भी अब आगे चलते। तब अगला मंजिल था आर्टोन। अब आर्टोन क्या है, ये आर्टोन को मैं अगले लेक्चर में फिर आपसे शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो भी सवाल आते हैं बिला तकल्लुफ ईमेल कर लीजिए।